بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان افضل محمود۔ ہم چاہیں گے کہ پروگرام تو ہے 5 بجے شروع ہوگا، لیکن ہمارے درمیان جو ملتان کے ہمارے کتب ہیں خواجہ مظہر نواز صدیقی صاحب، یہ ہمارے پائنیئر ہیں ملتان کے، پنجاب کے، ساؤتھ پنجاب کے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنے میں، انرجیٹک کرنے میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دائیں میں آپ کچھ بچوں کے کڈس کے حوالے سے جو آپ کو لوگوز نظر آ رہے ہیں، سپر کڈس ہے، اونلی سکسیس ہے، یہ ہمارے پروگرام ہے، موٹیویشنل ادارہ ہے ہمارا، جس کے تحت ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ پہلا ہم یہ پروگرامس کر رہے ہیں آپ کے لیے، آگے فردر جو ہے مختلف ایج گروپ کے جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، میل فیمیل کے لیے، بزرگوں کے لیے اس قسم کے جو ہے فوڈ فار تھاٹ پروگرامس ہم کرتے رہیں گے، جس میں آپ کو انشاءاللہ جو ہے موٹیویشن راہ ملتی رہے گی۔ تو میں درخواست کروں گا خواجہ مظہر نواز صدیقی صاحب سے وہ تشریف لائیں، وہ آپ کو اہمیت بتائیں، ہمارے جو اس سوسائٹی کا بیک گراؤنڈ بتائیں، اور اگلا ہمارا پروگرام کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، ہر مہینے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ساؤتھ پنجاب میں، یہ تھوڑا سا جزاک اللہ۔ کلیپنگ تھوڑی سی کر دیں پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی پیارے بچوں، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ کسی ٹوٹے ہوئے دل کی صدا بن، کسی ساز شکستہ کی نوا بن، یہی ہے مقصد تخلیق ہستی، سراپا سوز بن درد آشنا۔ میری شکل دیکھ کے تو یوں لگا ہوگا کہ جیسے کوئی جمعہ کا خطیب جمعہ پڑھانے آیا ہے۔ میں قطعاً ایسے ارادے سے یہاں نہیں آیا۔ اظہر کی شادی کا دن مجھے یاد نہیں ہے کہ اس دن اس کی کیفیت کیا تھی، ذہنی، دلی، جسمانی، اور آج میں اسے دیکھ کر مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ یاد آیا کہ آپ بالکل آخری وقت میں تھے، بہت علیل تھے، بہت حالت خراب تھی، نزع کا عالم تھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں، آپ نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگی، پھر کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ پوچھا گیا کہ جنت کی جو خواتین کی سردار ہیں فاطمہ، ہماری بہت پیاری، بہت عزیز از جان فاطمہ، ان سے پوچھا گیا کہ آپ روئی کیوں تھی؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہاں سے رخصت ہونے لگا ہوں۔ کہا ہنسی کیوں تھی؟ انہوں نے کہا میرے بعد آنے والوں میں سب سے پہلے تمہارا نمبر ہوگا۔ تو اظہر خوش بھی ہے اور رو بھی رہا ہے۔ میں نے اس کی کیفیت کو ابھی ہم نے نماز ادا کی ہے اصل کی، تو میں نوٹ کر رہا تھا۔ خوش اس لیے ہے کہ اس نے ایک بہت بڑی شخصیت کو یہاں بلایا ہے، اور پھر اس کے ساتھ، اس چاند کے ساتھ، اس سورج کے ساتھ بہت سی کرنیں اور اس سے منور ہونے کے لیے تاروں کو بھی یہاں بلایا ہے۔ خوش اس لیے ہے اور پریشان اس وجہ سے ہے، وہ اس لیے رہا ہے کہ میرے پروگرام کامیاب ہو جائے، ناکامی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ حال خالی رہ جائے۔ تو میں نے انہیں تسلی دی ابھی اور دلاسا دیا کہ یہ جو لوگ آئے بیٹھے ہیں، میرا ایک شروع سے فارمولہ ہے۔ ہم 1990 سے ملتان میں جنوبی پنجاب میں تقریبات کروا رہے ہیں، اسی طرح کے سیمینارز۔ تو میرا یہ کہنا ہے، میرا ایک قول ہے کہ یہ سیمینارز جن لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، جن لوگوں کے لیے ارینج کیے جاتے ہیں، آرگنائز کیے جاتے ہیں، وہ لوگ اس میں آ جاتے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ بالکل اس پر کلیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں پورے دل سے وثوق کے ساتھ بالکل ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں کہ 30 لاکھ آبادی کے شہر میں سے جو علم و محبت، علم و ادب سے، علم سے، دین سے محبت رکھتے ہیں، وہ آج یہاں موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ جن کے اندر یہ شمع جلتی ہے کہ مجھے کچھ حاصل کرنا ہے، مجھے کچھ گین کرنا ہے، مجھے کچھ لینا ہے، تو یقیناً وہ اس ہال میں آج ضرور آئیں گے۔ ایک بچہ عبدالحنان مجھے بھی باہر کہہ رہا تھا، سر بڑے گرم ماحول میں آپ نے یہ پروگرام کروایا ہے۔ تو میں نے اسے کہا بیٹا، میرا موضوع کبھی گرمی، سردی، خزاں، بہار نہیں رہے، میرا موضوع طوفان، آندھی، سیلاب، بارشیں نہیں رہے۔ جن لوگوں کا مقصد بڑا ہو، جن لوگوں کا مشن بڑا ہو، جن لوگوں کی منزل بہت بڑی ہو،
یقیناً ان کے لیے چھوٹے چھوٹے موسم، یہ خرابیاں، یہ تپش، یہ گرم دھوپ موسم اور یہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ کا موسم بھی معنی نہیں رکھتا. علم کی پیاس بجھانے کے لیے، اپنے دل کی تشفی اور تسلی کے لیے ہمیں یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ہم کچھ حاصل کرتے ہیں. معزز حاضرین، میں آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل ہونے کے لیے نہیں آیا. میں آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے یہاں روسٹر پر آیا ہوں کہ ہم لوگ شہر میں آپ جیسے دوستوں کے تعاون سے ایک شمع جلانا چاہتے ہیں، علم و ادب سے محبت کی شمع، اور وہ شمع آپ کے تعاون کے بغیر نہیں جل سکتی. ہم بڑی بڑی شخصیات کو لاہور سے، کراچی سے، اسلام آباد سے، جن کا تعلیم اور تعلق سے، دین سے کوئی تعلق ہے، ذہنی اور روحانی تربیت سے کوئی تعلق ہے، ہم ان افراد کو یہاں وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے بلاتے رہیں گے. اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس حوالے سے ہم سے ضرور تعاون کرتے رہا کریں گے. ہمارا ایک ادارہ ہے اونلی سکسیس، جس کے ڈائریکٹر اظہر محمود شیخ آپ کے سامنے ہلچل کرتے نظر آ رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ شہر میں وہ بچے جن کے اندر اعتماد کی کمی ہے یا جن کی عادتوں سے، طور طریقوں سے والدین پریشان ہیں، یا وہ بچے جو اپنا بہت قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں، وہ بچے جو امتحان تو دیتے ہیں، پڑھتے تو سارا دن ہیں، صبح اسکول، پھر اکیڈمی، پھر کہیں مدرسہ، مگر پھر بھی ان کے مارکس کم آتے ہیں، ان کے نمبر بہت کم آتے ہیں، یا وہ بچے جو کہیں بھی کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، امتحان میں جاتے ہیں تو ان میں آپ کو اعتماد کی کمی نظر آتی ہے، یا وہ بچے جو غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتے، یا وہ بچے جو ہوم ورک نہیں کرتے گھر آ کر، یا فیل ہو جاتے ہیں، یا جیسے ہی امتحان یا ٹیسٹ کا دن آتا ہے وہ اس سے کچھ دن پہلے بیمار ہو جاتے ہیں اور پریشان نظر آتے ہیں، یا پھر ان مصروفیات کے علاوہ وہ ٹی وی بہت زیادہ دیکھتے ہیں، چینلز پر بہت زیادہ دیر مصروف رہتے ہیں، یا ان میں اعتماد کی کمی ہے، ان کا کانفیڈنس لیول بہت تھوڑا ہے. ان بچوں کے لیے اظہر محمود نے ایک ادارہ قائم کیا ہوا ہے اونلی سکسیس. تو آپ لوگوں کے ارد گرد دائیں بائیں نظر دوڑائیں کہ ایسے لوگ اگر آپ کو نظر آتے ہوں تو ان کو ہمارے اس ادارے اونلی سکسیس میں ضرور لے آئیں. اس تھوڑا سا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں، اس کو ڈسکس کرنے کے بعد اس کیس پر ہم ریسرچ کرتے ہیں، پھر اس بچے کو ایک فارمیٹ دیتے ہیں جس پر عمل کر کے وہ آپ کا بچہ ذہین، فتین، سمجھدار، لائق اور معاشرے کا مفید شہری بن سکتا ہے. آپ لوگ ذہنی طور پر یہاں موجود ہیں. مجھے امید ہے کہ کچھ ہی دیر میں جناب سید بلال کتب اس ہال میں تشریف لے آئیں گے. آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جب وہ تشریف لائیں اور ان کا لیکچر شروع ہو 2-3 باتوں کا خیال رکھیے گا، کیونکہ مہمان جو ہے وہ جب کسی جگہ پہنچتا ہے تو وہ لوگوں کے چہروں سے اندازہ بھی لگا لیتا ہے، ان کے طور طریقوں سے بھی اندازہ لگا لیتا ہے کہ کس قسم کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب لیکچر شروع ہو یا تقریب کا باقاعدہ تلاوت سے جب آغاز ہو تو کائنڈلی اپنے سیل جو ہیں وہ سائلنٹ کر دیجیے گا. اگر کوئی بہت 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 ایمرجنسی کال آ رہی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ وہاں چلے جائیں. اور کائنڈلی جس کو تھوڑی بہت نیند آ رہی ہو تو ساتھ والا بیٹھا ہوا کونی سے یا چٹکی سے اس کو جگا ضرور دیں. اگر کیونکہ اچھی بات سنتے ہوئے ہمیں عموماً جمائیاں آتی ہیں یا پھر نیند آتی ہے، تو کائنڈلی آپ ان 2-3 چیزوں کا خیال رکھیے گا. پانی نیچے موجود ہے اور چائے کے لیے بھی نیچے کینٹین ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ حضرت صاحب نے کوئی اس قسم کا اہتمام کیا ہوا ہے نہیں ہے. تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ہمدن گوش ہو کے اس خوبصورت شخص کو جس کو بہت مشکل سے راضی کیا گیا اس سیمینار کے لیے اور وہ یہاں خوشی سے تشریف لائے، آمادگی کے ساتھ آئے، آپ ان کو خوبصورتی کے ساتھ، دلجمی کے ساتھ ہمدن گوش ہو کے سنیں گے. اور یقیناً جب آپ پوری توجہ سے اور دلجمی سے سنیں گے تو ان کی سنی ہوئی باتوں پر پھر عمل کرنے کو بھی دی جائے گا. ہاں اس میں ایک بات اور بھی ہے، بعض اوقات جب کوئی مقرر تقریر کر رہا ہو یا لیکچر دے رہا ہو تو آپ کے ذہن سے وہ بات میچ نہیں ہوتی، آپ کو اس سے اختلاف ہوتا ہے، تو فکری اختلاف ہوتا ہے، یا اس کی بات آپ اس کو ڈینائی کرنا چاہتے ہیں. اس کا بہتر طریقہ ہے کہ جو ہمارے اس پروگرام کے بعد کویشچن آنسر کا جو سیشن ہوگا تو آپ لوگ اس میں کویشچن آنسرنگ کر سکتے ہیں. درمیان میں کھڑے ہو کے آپ سوال نہیں کر سکتے. تو
थोड़ी ही देर में हम इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहते हैं। मुझे कहा गया है कि आपको 5 मिनट तक बोलना है। मेरे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, मगर एक बात मुझे याद आ रही है। मौलाना वहीदुद्दीन खान ने अपनी किताब राज़ हयात में लिखा है कि दिल्ली में कुछ चीज़ों की नुमाइश लगी। ख़वातीन ज़रूर मेरी बात को तवज्जो से सुने कि दिल्ली में एक जगह पर मुख्तलिफ चीज़ों के स्टॉल्स लगाए गए, नुमाइश लगी, तो वहाँ एक माचिस की तिल्ली भी एक नुमाइश में है और दिमाग भी है। तो इसलिए ज़रा सी रगड़ पे हमें इश्ताल में नहीं आना चाहिए, भड़क नहीं आना चाहिए। हमें यकीनन कोई गुस्सा आए, किसी के खिलाफ इश्ताल पैदा हो, हम भड़क रहे हों, तो उस वक्त या तो हम ठंडा पानी पी लें, या खड़े हैं तो बैठ जाए, अगर बैठे हैं तो लेट जाए, और फिर उससे बेहतर यह है कि हम करें। ये एक इंतहाई ज़रूरी अमल है, अगर हम करें तो हम बहुत सारे नुकसानों से बच सकते हैं। उनसे एक दफ़ा किसी सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगर आपकी दोनों टांगें होती तो आप क्या होते? तो वो माजूर व्हील चेयर पर बैठा वज़ीर ख़ारजा मुस्कुराया और कहने लगा, अगर मेरी दोनों टांगें होती तो मैं एक मामूली दर्जे का किसान होता। सहाफ़ी ने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा, ये कैसे? उन्होंने कहा, हाँ, मैं एक मामूली दर्जे का किसान था। मैं अपने गांव से निकला, अपने खेत से निकला और अपने घर की तरफ जा रहा था। मैं ट्रक ड्राइव कर रहा था, तो अचानक मेरा ट्रक जो है वो किसी दीवार में जा लगा, और जब मुझे होश आया तो मालूम हुआ कि मेरी दोनों टांगें काट दी गई हैं, साने में वो ख़त्म हो चुकी हैं, और मुझे अब बाकी की ज़िंदगी, माजूरी की ज़िंदगी बिस्तर पर गुजारनी है। तो कहने लगे, चंद दिन बाद मुख्तलिफ लोग आए, उन्होंने मुझे मशवरा दिया। किसी ने कहा कि आप माजूर अफराद के दायरे में दाखिल हो जाए, किसी ने मुझे कुछ कहा और किसी ने कुछ, मगर मेरे जहन में कुछ और आया और मैं अपने उस गांव की एक लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ने लगा गया, और मैं पढ़ता रहा। मैंने तारीख, जुग्राफिया और सियासियात पर जितनी किताबें मेरे मुल्क में थी वो मैंने सारी पढ़ ली थी। तो मुझे अवाम में, अपने लोगों में उनके मसाइल हल करने में दिलचस्पी नज़र आई, और मैं फिर ये काम करने लगा। मैं लोगों के साथ उनके मसाइल हल करने में दिलचस्पी लेने लगा, और मैं लोगों के साथ उनके कामों के हल के लिए उनके पास जाने लगा। तो आपको सुनकर हैरत होगी कि जब उस रियासत में उस जो माजूर था और मुल्क का वज़ीर ख़ारजा बना, बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आप सबको एक बार फिर ओनली सक्सेस की जानिब से यहाँ खुशामदीद कहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ही लम्हों बाद हमारे आज के चीफ गेस्ट आपका बहुत शुक्रिया, आपको बड़े वक्त तशरीफ ले आए। तो ये ओपन हाउस है, हमसे कोई भी मेल के ऊपर आकर यहाँ को बात करना चाहे, अपने जज्बात का इजहार करना चाहे तो कर सकते हैं प्लीज़। बड़ा खुशामदीद कहता हूँ। बहुत से जो लोग फैमिलीज हैं साउथ पंजाब से आए हैं, रोहिंग्या खां से आए हैं, स्पेशली हमारी बहन जो है आलिया साहिबा जो हैं ये आई हैं, और उनकी खूबी ये है कि बिलाल साहब की जो चीज़ें हैं, जो नोट्स हैं, जो वीडियोस हम देखते हैं यूट्यूब पे, उसको सारा ये आप किताबी शक्ल में मैनेज कर रही हैं। तो प्लीज़ ये तो बिलाल साहब की जो भी चीज़ें हैं जो हम तक नहीं पहुँच सकती, जो लोग मीडिया यूज़ नहीं करते, मल्टी मीडिया चीज़ें हैं, सब लोग इंटरनेट यूज़ नहीं करते, तो हम तक वो किताब की शक्ल में, नोट्स की शक्ल में पहुँच जाएंगी, तो इनकी ज़रूरत। और ख्वाजा मज़हर नवाज़ सिद्दीकी साहब की बातें जो आपको समझ आई हों, अच्छी लगी हों, उनकी स्लाइडिंग करते हैं। तो आप मुझे कोई नहीं आगे इस तरीके से बात करें, इसका मतलब ये साबित ये बात ठीक है दुनिया भर में इंटरनेशनली कि मौत के बाद दूसरा बड़ा सबसे बड़ा खौफ जो है वो स्टेज पे आना है, बात करना है। ये बात ठीक है? बस कुछ लोग ना करें तो ऊपर क्यों नहीं आते थे, आए ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी मुझे फ़ोन आया है बिलाल साहब,
ایونٹس کا جو ہے وہ ٹرن اوور بڑھ سکے. یہاں پر ہال میں اس وقت مسز حالیہ ہیں, مسز ناہید ہیں, جن سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ انہیں اپنا فون نمبر دے سکتے ہیں, ان سے آپ رجسٹریشن لے سکتے ہیں تاکہ بہت شکریہ. میں دعوت کروں گا کہ حضرت صاحب دوبارہ جو ہے وہ اسٹیج پہ کروا لیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ سے یہ دال کو تو سب اچھی کلاسوں کے ہم سب ہیں, تو اپنی مزدور تعلیم میں آپ جو ہے ہم سجدے کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں کلام کلام پاک سے نور ایمان. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق اللہ العظیم. نعت شریف کے لیے شوکت صاحب. میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, کمال خلاق ذات اس کی, جمال ہستی حیات اس کی, بشر نہیں عظمت بشر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, وہ شرح کام حق تعالی, وہ خود ہی قانون خود حوالہ, وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری, وہ آپ مہتاب آپ حالا, وہ عکس بھی اور آئینہ بھی, وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی, وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. شعور لایا کتاب لایا, وہ حشر تک کا نصاب لایا, دیا بھی کامل نظام اس نے, اور آپ ہی انقلاب لایا, وہ علم کی اور عمل کی حد بھی, ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی, وہ ہر زمانے کا راہبر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے.
بس ایک مشکیزا ایک چٹائی ذرا سے جو ایک چار پائی بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائے صفات جس کی وہی تو سلطان بحر و بر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے. میں اب چاہوں گا کہ سید بلال صاحب جو ہیں تشریف میں اسٹیج پر اپنی سیٹ سنبھالیں اپنی. سر آپ پلیز سے نیچے سے تشریف کلیپنگ پلیز کریں. جناب اشفاق صاحب گزراں جنگ کے اور جنرل سیکرٹری آج جو کا جو حال ہمیں یہاں اویلیبل ہوا ہے اور ہمیں جو دوسری سہولیات یہاں پر دی گئی ہیں وہ سب کچھ بھائی اشفاق صاحب کی دوسری مہربانی سے ہوا ہے. ان کے لیے بھی پلیز کلیپنگ کر دیں آپ. خواجہ مظہر نواز صدیقی صاحب سر ہمارے ملتان کے جو ہیں کتب ہیں سر خواجہ مظہر نواز صدیقی صاحب. مختیار صاحب ہیں آلریڈی ماشاء اللہ. جیسا کہ آپ سے پہلے بات ہو چکی ہے ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے سوسائٹی کا یہ ہمارا ایک ادارہ ہے جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام کرتا ہے جس میں ہم کڈس کے حوالے سے یوتھ کے حوالے سے اور ہر ایج گروپ کے حوالے سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اونلی سکسیس اور سپر کڈس کے حوالے سے. تو اسی سلسلے کی کڑی ہے یہ تھنک ٹینک ہے ہم لانچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ سید بلال صاحب جو ہماری سرپرستی فرمائیں اور اس کو جو ہے ہم آگے لے کر چلیں. آج کا جو ہے وہ اس کا پروگرام کا فارمیٹ کچھ یوں ہے کہ 1 گھنٹے کا لیکچر جو ہے سر ڈلیور کریں گے. اس لیکچر کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو سوال ہو تو آپ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو آپ کے ذہن میں ہو تو وہ بھی آپ کر سکیں گے. تو لیکچر جو ہمارا 1 گھنٹے کا ہوگا. کوشچن آنسر کا سیشن جو ہمارا وہ 2 گھنٹے پہ محیط ہوگا. اس میں ضروری نہیں کہ آپ سب اسی سے ریلیٹڈ اس سے ہٹ کے بھی آپ جو ہے کوئی بھی کوشچن جس طرح جیو ٹی وی پہ آپ لوگ جو ہیں سر آپ کی کاز لیتے ہیں آپ لوگ بات کرتے ہیں اس حوالے سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں. پروگرام کا لاسٹ جو ہمارا فارمیٹ ہوگا وہ پرسنل سر سے جو خواتین ہیں فیملیز ہیں انہوں نے ملنا ہے تو وہ ہم جو چاہیں گے آپ کو 5 منٹ ہم دیں گے ہر فیملی کو. تو 5 منٹ کا مطلب 5 منٹ ہوگا تاکہ صحیح ہوگا باقی لوگ بھی مستفید ہو جائیں گے اور سر کا بھی کچھ شیڈول ہے. تو میں آپ کو مشکور ہوں تو سر کو میں درخواست کروں گا آپ کی پرزور تعلیموں میں کہ اپنے لیکچر کا جو ہے آغاز کریں ہمیں مستفید سکھائیں. کچھ لوگ آپ کو پھول لائیں آپ کے لیے جی اور کوئی صاحب پھول دینا چاہیں سر کو دے سکتے ہیں تاکہ ہم بغیر طور پہ آغاز کریں. مختیار صاحب جو ہیں اپنی بڑی محبت سے ان کا ادارہ ہے پرنٹنگ کا سر کے لیے یہ لے کر آئے ہیں. شرٹ پہ ہے سر کی تصویر اور مگ پہ سر پیش کریں. پرنٹنگ کے حوالے سے تاہا پرنٹنگ بہت اچھا کام کر رہی ہے ملتان میں. تو ان کے جو ہے افتخار صاحب جو سی او موجود ہیں اور وہیں یہاں پر بیٹھے ہمارے بہت پیارے دوست بھائی جنہوں نے تمام جو ڈیزائننگ آپ دیکھ رہے ہیں بروشر اور ٹریشر کی تمام وہیں ہمارا یہ کام کرتا ہے. اپنے موبائل پلیز آپ سائلنٹ پہ لگا لیں یا بند کر لیں. اگر بہت کوئی ایمرجنسی کام ہو آپ کی تو آپ ہاتھ سے باہر جا کے بات کریں گے. جزاک اللہ خیر. سروس میں بات بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। वलियों के शहर में ये मेरा दूसरा मौका है कि यहाँ आने का मुझे अल्लाह ने शर्फ बख्शा है, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो 10 ब-10 बात शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त पेश करूँगा। दरख्वास्त आपसे ये है कि जहाँ पे तज़किरा रब्बे कायनात और तज़किरा रहमतुल आलमीन होना हो, उनसे बड़ी कोई ज़ात नहीं हो सकती। इसलिए एक हदीस आपकी पेश करता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में तशरीफ़ लेकर गए और सहाबा कराम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खड़े होकर इस्तकबाल किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं कदमों पे उस मजलिस से वापस हो गए। इज्जत जो है वो सिर्फ अल्लाह की हो सकती है। लोगों से मोहब्बत और अकीदत का ये अंदाज होना ही नहीं चाहिए कि मजलिस के अंदर जिस जिक्र और तज़किरे के लिए हम आए हैं, अब बड़ी अदब और माफ़ी के साथ ये बात आपसे कह रहा हूँ, कोई एक फ़ैसला कर लें आप जहाँ भी जो भी चाहें, फिर उसको वहाँ कायम रखें। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस होती जो है, तो वहाँ करीब वहाँ तालियों की आवाज़ जो है, क्या वो ज़्यादा बेहतर रहती या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर या माशाअल्लाह का तज़किरा ज़्यादा बेहतर रहता? सो इंतहाई अदब से अपनी बहनों और भाइयों से दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मजालिस में और लखनऊ के बाज़ारों में फ़र्क है। अगर मजाज आपका लखनवी होगा तो अंदाज़ भी फिर इंशाअल्लाह लखनवी ही होगा। अगर अंदाज़ आपका मोहब्बत करने वालों में से होगा मुस्तफ़ा से, तो फिर अल्लाह रहमत और बरकत भी वैसे करेगा। जो मौजू बुनियादी तौर पे हम आज के ज़माने में, आज का जो ज़माना है ये है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का। मिसाल के तौर पे मैं आपकी उम्र में तो ये सोच ही नहीं सकता था कि फ़ोन कमरे में लेके जाना होता है, सोचा ही नहीं जा सकता था। ये एक टेलीफोन लाउंज में पड़ा होता था, जो मर्ज़ी गुफ्तगू करनी है उसी फ़ोन पे करनी है। लेकिन एक तब्दीली आ गई है। अब एक तो माशरे में जब तब्दीली आती है ना, तो ये मुमकिन नहीं होता कि इंसान के ज़हन ना बदले। ये जो सारी तब्दीली माशरे में आती है, ये इसलिए आती है कि लोगों के ज़हनों को तब्दील कर दिया गया होता है, फिर माशरे में वो तब्दीली नज़र आने लग जाती है। इस वक्त जो माशरे की बहुत बड़ी तब्दीली है वो ये कि लोग अपनी अक्ल और शऊर से बड़ा सवाल उठाने को अक्लमंदाना अंदाज़ गुफ्तगू समझने लग गए हैं। मसलन मैं जब से पैदा हुआ हूँ और जब से मैंने होश संभाला है, यकीन कीजिए कि कोई वक्त ऐसा नहीं गुजरा कि जो सवाल मैं उस उम्र में सुना या किया करता था वो आज के ज़माने में नौजवान ना कर रहा हो। 40 साल के इस अरसे से अक्ल और दानिश का जो गुज़र हुआ वो तो यही हुआ कि वो भी वही सवाल कर रहा है, मैं भी वही सवाल कर रहा हूँ। वो भी इकबाल के ऊपर अभी तक फंसा हुआ है, आज भी वो नौजवान जो है वो इकबाल पे फंसा हुआ है। तहत और शऊर की तब भी बातें हुआ करती थी, सब कॉन्शियसनेस की, आज भी सब कॉन्शियसनेस की बातें होती हैं। तब भी बात हुआ करती थी कि अल्लाह अगर कुल है तो हम उसके जुज़ हैं, तो फिर कुल कौन है और जुज़ कौन है, ये बहसें तब भी हुआ करती थी, आज भी हुआ करती हैं। न तब उनका कोई नतीजा निकला था, न अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका कोई नतीजा निकला है। उस वक्त एक बेहतर फ़ायदा था। आप में से जो मेरी उम्र के हज़रात हैं उनको अंदाज़ा होगा, उस वक्त सुर्ख भी इस माशरे में मौजूद था, लेफ्टिस्ट मौजूद थे। सुर्खों के साथ बहस करना बड़ा मुश्किल होता था, जैसे आज अहले तशीह के साथ बहस करना बड़ा मुश्किल होता है। उनका इल्म तेज़ होता है।
تو جو سرخے ہوتے تھے ان کا علم بھی بڑا تیز اور تلخ ہوتا تھا. زیادہ جواب ہوتے نہیں تھے ہمارے پاس، لیکن اپنے ایمان پہ بس کھڑے رہتے تھے کہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے. پھر عقل اور دانش نے سکھایا کہ اسلام کا نظام جو ہے اگر وہ کسی دنیاوی نظام کے قریب ترین ہے تو وہ کیپٹلزم نہیں ہے، وہ کامونزم ضرور ہو سکتی ہے. لیکن یہ بات اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی. اس وقت بھی یہی فلسفہ ہم بحث کیا کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ جو ہیں یہ اگر ایک ہیں، واحد ہیں، تو کہیں موجود ہوں گے. پھر ایک بڑے ہوئے تو اسرار صاحب نے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے سمجھایا کہ خدا کو واحد نہ کہا کرو، آحد کہا کرو. پھر آحد کی تفسیر میں پڑھے تو پتہ چلا کہ آحد ایک اکائی کو نہیں کہتے، آحد تصور کو کہتے ہیں، ون نیس کے، اکائی کے ایک ہونے کے تصور کا نام ہے آحد. پھر یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو سارے لفظ ہیں، جو سارے الفاظ ہیں، ہم بنیادی طور پہ اپنے انتہائی محدود ذہن اور انتہائی اس سے کم محدود الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسے بڑے خیال کو پہنچنا چاہتے ہیں جو شاید ہمارے تصورات میں سمو نہیں سکتا. مثال چھوٹی سی اگر آپ سے عرض کریں، اللہ تعالیٰ کے رسول صحابی نے پوچھا ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا آخر کیا ہے؟ سوال تو جائز ہے نا. کہا یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے چلتے ہوئے فرمایا یہ خواب ہے. اب اللہ کے رسول مثال میں تو بات نہیں کر رہے، بات جو کہہ رہے ہیں وہی ان کا مقصد ہے. کہا یہ خواب ہے. صحابی کو تسلی نہیں ہوئی. اگر آپ غور کیجئے مسلم یا بخاری میں تو اگر ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کر لیتا تھا تو انتظار کرتا تھا سالہ سال کہ اس بات کا ضمنی سوال پوچھ سکے. اس نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ اگر یہ خواب ہے تو کیا ہم سب لوگ مر چکے ہیں جو اس خواب کا حصہ ہیں؟ کہا ہاں ہم سب مرے ہوئے ہیں. اور فرمائیے رسول پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم سب اس وقت مرے ہوئے ہیں. پھر کہا صحابی نے یا رسول اللہ تو پھر ہم زندہ کب ہوں گے، جاگیں گے کب؟ کہا جب قبر میں پہلی رات اپنی آنکھ کھولو گے. اب غور کیجئے، ایک وہ زندگی جب ہم اس کائنات میں تشریف نہیں لائے تھے، ہم اللہ کے پاس تھے، اور ایک وہ زندگی جب ہم انشاءاللہ تعالی پہلی رات اپنی قبر میں اتریں گے. درمیان کا 80 سال کا، 60 سال کا، 70 سال کا، 100 سال کا ایک وقفہ، اور اللہ کے رسول نے اس وقفے کو کہا موت. یہ موت ہے. لیکن ہم بھی حضرت آدم کی طرح اپنی بڑائی کو سلجھانے میں لگے ہوئے ہیں. ہم بھی ابھی تک یہ سمجھ نہیں سکے کہ بڑے خیالوں کو حالت موت میں شاید ہم نہ سمجھ سکیں. پھر ایک دوست نے ایک بڑی اچھی تفسیر کی، ان کا نام ہے ابو بکر سراج، مارٹن لینز. کہتے ہیں کہ خدا کی تعریف کو یوں سمجھو کہ جو سب سے زیادہ تنہا ہے وہ خدا ہے، کیونکہ اس جیسا تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا. جو جس قدر تنہا ہے وہ اس قدر خدا ہے. یہ انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے. یہ انہوں نے بریکٹ میں اس لیے لکھا کہ یہاں سے انہوں نے ایک فلسفہ نکالنا تھا تصوف کا، کہ خدا کی شناخت بھی پھر تنہائی میں ہی ہوگی. اگر خدا تنہا ہے تو خدا کی شناخت جو ہے وہ زمانے سے نہیں، وہ تنہائی سے ہوگی. خواتین حضرات، یہ ایک معاملہ، یہ ایک طریقہ، یہ ایک انداز فکر اس معاشرے میں ضرور موجود ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ خدا تعالیٰ کہتے ہیں، خدا تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے کہ جس شخص نے تنہائی میں سب سے زیادہ عبادت کی وہ میرے زیادہ قریب ہے. خدا یہ کہہ سکتے تھے.
خدا یہ کہہ سکتے تھے کہ زیادہ عمریں کرنے والا جو ہے وہ عام لوگوں سے نمازیوں پہ زیادہ افضل ہے، نماز پڑھنے والا بے نمازیوں پہ زیادہ افضل ہے۔ خدا تعالیٰ نے ایسے کوئی تکبرات پیدا نہیں کیے۔ خدا نے جو تکبرات پیدا کیے وہ ایک ہی جملہ کہا، اور اسی آیت میں خدا تعالیٰ نے انسان کو تمہید کی، ڈانٹا۔ اب رب العالمین کیسے ڈانٹ سکتے ہیں؟ کیا ڈانٹیں گے؟ اور ایک ہی جگہ ڈانٹا، کہا جو لوگ سوچتے اور سمجھتے نہیں ہیں، بغیر سوچے سمجھے ایمان لے آتے ہیں، وہ اندھے ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ چوپائے ہیں۔ اب اس کنٹینیویشن میں ایک دوسری جگہ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو علم کے درجات قائم کیے وہ اس طرح سے کیے کہ ہر علم والے پر ایک علم والا ہے۔ اب غور کیجیے خواتین حضرات، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کو بھی سلیکٹ نہیں کیا کہ آپ کا مسلمان ہونا ضروری ہوگا، آپ کا مومن ہونا ضروری ہوگا۔ یہاں پہ ضروری افضل کیا چیز ہوئی؟ آپ میں سے زیادہ علم رکھنے والا شخص جو ہے وہ کون ہوگا؟ جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں کہ خدا کی شناخت، کیونکہ خدا تنہا ہے تو خدا کی شناخت کرنے کے لیے تنہا ہونا جو ہے وہ اس کا لازم جز ہوگا، ہم اس میں سے ایک چیز کو بھول جاتے ہیں اور وہ اس کی بنیاد ہے، وہ ہے دین کے لفظی معنی۔ یہ تو بنیاد ہے نا، کسی بھی تصور کو سمجھنا ہوگا تو سب سے پہلے آپ اس کے لغوی معنی دیکھیں گے۔ جب آپ مقابلتاً مذہبوں کو دیکھتے ہیں، کمپیریٹیو ریلیجنز کو دیکھتے ہیں، کمپیریٹیو ریلیجنز میں دین جو ہے یہ صرف یوم دین ہے، یہ وہ دن ہوگا جس دن آپ کا حساب ہوگا۔ جس چیز کو ہم زندگی میں آپریٹ کرتے ہیں، جس چیز کو ہم زندگی میں استعمال کرتے ہیں، وہ ہے مذہب، پریکٹس، آپ کا راستہ، آپ کا انداز، آپ کا گزر بسر کرنے کا ایک فکر کرنے کا ایک انداز۔ اب اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ مذہب کیا چیز ہوگا تو آپ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی عقلی شعور کی بات کریں گے تو آپ کہیں گے یہ راستہ ہے، آپ اس کو منسوب کریں گے شریعت سے، شرع سے، اس سے زیادہ نہیں۔ کمپیریٹیو ریلیجن کی سائنس کہتی ہے کہ کوئی بھی دنیا کا جو مذہب ہے اس کو دو طرح سے تقسیم کرنے کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ ایک وہ مذہب جن کے اندر بعد از موت کا تصور نہ ہو، بعد از موت کا تصور نہ ہو، وہ ایک طرح کے مذہب ہے۔ ایک وہ مذہب جن میں پیدائش سے پہلے اور بعد از موت کا تصور ہو۔ اب یہ تصور جن میں نہیں ہے ان کو ہم کہتے ہیں فلسفیانہ مذہب، مثلا ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی نہیں ہیں، جین ہیں، بدھ ہیں، ان میں تصور نہیں ہے۔ اس لیے ان کے ہاں جو تصور پایا جاتا ہے وہ ہے ایواگون کا، آپ اپنے کرم کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے واپس اس دنیا میں آئیں گے، ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کا کرم کیسا ہے، آپ کا عمل کیسا ہے۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو یہ چیز بتا دیتے ہیں کہ جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تو آپ کے ساتھ کیا حالات اور واقعات تھے، جب آپ انشاءاللہ اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو آپ کے ساتھ کیا حالات اور واقعات اس کائنات میں ہوں گے۔ یہ جو حصہ ہے مذہب کا، یہ سوائے اسلام کے اور کسی مذہب میں سب سے زیادہ ڈیبیٹ نہیں ہوا۔ مثلا ہر مذہب کے اندر ایک لیڈرشپ آتی ہے، ایک پروفٹ آتا ہے، وہ پروفٹ جو ہے وہ بدھا کی صورت میں آئے، وہ ایک اشوکا کی صورت میں آئے، وہ عیسیٰ کی صورت میں آئے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک لیڈرشپ ہر مذہب میں ضروری ہے۔ پھر ہر مذہب کے اندر اس مذہب کا ٹیکسٹ ہونا، کتاب کا ہونا ضروری ہے، بغیر کتاب کے کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ پھر اس چیز کو ہم کہتے ہیں پرائمری ٹیکسٹ، یہ اول ٹیکسٹ ہے۔ ہر مذہب میں ایک دوسرے درجے کا بھی ٹیکسٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں حدیث، لیکن ہم حدیث کو بھی دوسرے نمبر کا ٹیکسٹ نہیں کہتے، ہم اس کو بھی پرائمری ٹیکسٹ مانتے ہیں۔ ہم تفسیر کو دوسرے درجے کا ٹیکسٹ مانتے ہیں۔
یعنی کہ مسلمانوں کے ہاں 3 درجوں کے ادبیات جو ہے، مذہب کا جو ادب ہے وہ 3 درجوں تک یا زیادہ ڈیپر جاتا ہے. پھر رواج، کلچر ہوگا، ہر مذہب کا حصہ ہوگا. ایک چیز جو باقی مذاہب میں نہیں ہوگی اور مسلمانوں میں ہوگی، اور اس واحد چیز کو مسلمانوں نے اگر اول تو سمجھنے سے ہی بیکار رہے ہیں، اور اگر ہم نے سمجھنے کی کوشش بھی کی تو ہم نے اس کے اندر انتہائی سطح کی چیزیں ڈال دی، اور اس چیز کو کہتے ہیں سائنس آف ایسکٹالوجی. سائنس آف ایسکٹالوجی. ایسکٹالوجی سے مراد ہے وہ ما بعد الطبیعت، وہ میٹافزکس، جو میٹافزکس آپ کو ابتدا کے زمانے سے لے کے انتہا کے زمانے تک کے علوم دے سکتے ہیں. اب ابتدا کا زمانہ کون سا ہوگا آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. ابتدا کون سی ہوگی؟ پیدائش ابتدا ہو سکتی ہے، شاید یہ ہو، لیکن ابتدا بھی ہو سکتی ہے جب خدا کے ساتھ آپ باتیں کر رہے ہو. عالم ارواح وہ بھی ابتدا ہو سکتی ہے. اس سے پہلے بھی کوئی اندازہ ہوگا ابتدا سوچا کہ میں خلق کروں اور اس کو ہٹاؤں. ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ابتدا کیا تھی، ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. اسی طرح ہم یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ انتہا کہاں ہوگی. ہم ان دونوں چیزوں کے اوپر اپنی حتمی رائے نہیں دے سکتے، لیکن ان چیزوں کے اوپر ہمیں علم دیا گیا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ مرنے سے بعد کیا ہوگا اور پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا. خواتین حضرات، یہ وہ حصہ ہے مذہب کا جہاں سے ما بعد الطبیعت اور فلسفے کی ابتدا ہوتی ہے. اسی لیے آپ ہندوستان میں کبھی نہیں دیکھیں گے کہ مجالس ہو رہی ہوں اور مذہب پہ بحث ہو رہی ہوں. ہندو کبھی بحث نہیں کریں گے کیونکہ ڈیپتھ نہیں ہے، جیسے کہنا چاہیے گنجائش نہیں ہے بحث کی. عیسائی بھی نہیں کریں گے، بدھ مت بھی نہیں کرے گا. مسلمان کیوں ہر وقت مذہب پہ بحثیں کر کر کے 72 فرقے بناتے پھرتے ہیں؟ بڑی منفی سی بات لگتی ہے نا، لیکن میرے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بحث اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بحث کرنے کی گنجائش موجود ہے. وہ انکار بھی کر سکتے ہیں اور اقرار بھی کر سکتے ہیں. کامنالٹیز بھی ہوتی ہیں مذہب میں، کامنالٹیز ہوتی ہیں. کسی مذہب کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ الہامی نہیں ہے. مثال چھوٹی سی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اشوکا بہت بڑی جنگ ہے جس کا نام ہے مہا بھارتا. پوری کتاب ہی ایک جنگ کے واقعے کے اوپر، ہندوؤں کی مذہبی کتاب ہے مہا بھارتا. اس ساری جنگ میں کورو ایک فیملی ہے اور ایک پانڈو فیملی ہے، کزنز ہیں آپس میں. یہ دونوں آپس میں گفتگو کرتے ہیں اپنے ایک اور رشتہ دار اشوکا کے ساتھ. اب اشوکا جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں. پانڈو اور کورو دونوں بھائی جو ہیں، کزن جو ہیں، یہ گئے اور کہا کہ آپ ہماری مدد فرمائیے. جو پاؤں کی طرف کھڑے تھے کورو، ان کو کہا اشوک نے کہ تو جا میری فوج لے جا، تو مدد مانگنے آیا ہے. پانڈو پیچھے سر کے بل کھڑے تھے. انہوں نے کہا اشوک سے آپ نے اس کو ساری فوج دے دی، میں بھی تو آپ سے مدد مانگنے کو آیا ہوں. کہا اچھا تو بھی مدد مانگنے کو آیا ہے تو تجھ سے مجھے زیادہ محبت ہے، تو مجھے لے جا. اب وہ جب لے گئے تو کمانڈر ان چیف جس طرف تھے، سامنے فوج تو اس کے ساتھ نہیں لڑی. یہ ایک الگ بات. اب اسی بات کو ذرا غور فرمائیے کہ جب مدینے کے لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ فلاں لوگوں کو سامان، مکے کے لوگوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ سامان زیادہ لے کر جا رہے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان کو سامان لے کے جانے دو، ان کا دین ابھی پختہ نہیں ہوا. تم انصار ہو، تمہیں مجھ سے محبت ہے، مجھے تم لے جاؤ. وقت فرق ہے، انداز فرق ہے، تصور وہی ہے. اس لیے کوئی حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ کون سا مذہب الہامی ہوگا یا کون سا مذہب الہامی نہیں ہوگا. لیکن اسلام کی جو پہچان ہے وہ اس کے ارکان نہیں ہے، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے لیے عقل اور دانش نہیں چاہیے. اس کے لیے صرف آپ کو ایک ہمت چاہیے، نیت چاہیے. عقل اور دانش کہاں چاہیے؟ جو میٹا فزکس ہے مذہب کی، جو ما بعد الطبیعات ہے اور جو فلسفہ ہے مذہب کا، اس پہ حاکمیت قائم کرنا. اس پہ زور زیادہ لگتا ہے عقل کا.
اب ایک بڑے مشہور بزرگ عبد القادر رحمہ جو گزرے، انہوں نے کہا کہ جو وقت آخر کا ولی ہوگا وہ 17 علوم پہ حاوی ہوگا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ نمازی اور پرہیزگار بڑا اچھا ہوگا، بال ڈھکتا ہوگا اور باشرا ہوگا اور 9 گٹ کی اس کی داڑھی، جو 17 علوم پہ حاوی ہوگا۔ غور فرمائیے اب ذرا، اللہ تعالیٰ نے درجات کس پہ بنائے؟ علم پہ۔ جو بغیر سوچے سمجھے دین لاتا ہے اس کو کیا کہا؟ جانور۔ عبد القادر کیا کہتے ہیں؟ ولی۔ اور یہ جو 17 کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا 40 کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا 70 کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کئی گناہ کے لیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا مطلب 17 یا 70 یا 40 ہو، یہ کئی گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور جب آپ اس زمانے میں موجود تھے، اس زمانے میں صرف 4 بنیادی علوم تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 17 علوم ہوں گے۔ اب تھوڑا سا غور فرمائیے خواتین حضرات، کیا چیز ہوگی وحدت اور کیا چیز ہوگی ولایت؟ سوال بڑا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ ایک چھوٹی بات اس سے پہلے، حدیث سنانے سے پہلے کہوں، اگر آپ آج شام کو گھر جائیں اور آپ کا بچہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہے کہ ابو آپ ماشاءاللہ تعالیٰ 12 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک PhD ڈاکٹر بنے ہیں، آپ یہ بتائیے مجھے کہ E=mc² جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ بچہ ہو آپ کا کلاس 3، انرجی جب میس میں کنورٹ ہوتی ہے، اسپیڈ آف لائٹ جب ٹوائس دا اوریجن چل رہی ہو، تو یہ فنومنا کیسے ہوتا ہے؟ سوال تو جائز ہے۔ آپ تیسری جماعت کے بچے کو کسی صورت اس کا جواب نہیں دے سکتے، دے سکتے ہیں سمجھا نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس نے اپنی عقل سے بڑھ کے سوال اٹھایا ہے۔ ابھی ہو سکتا ہے بات آپ کو طنز لگتا ہو، اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہتے ہیں کہ میں بارش کی طرح برستا ہوں۔ زمین مختلف انداز کی ہوتی، یہ ہے کمپریہنشن آپ کی۔ ہر شخص میں آپ میں بنیادی طور پہ ایک جیسی عقل نہیں ہے۔ کہا کچھ بارش ایسی زمین پہ گرتی ہے جس پہ وہ گرنے کے بعد نہ زمین اس پانی کو، اس بارش کو اپنے اندر جذب کر سکتا ہے، نہ اکٹھا کر سکتا ہے، اس پہ گرتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے۔ کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جو پانی کو اپنے اندر لے کے تو نہیں جا سکتی، ابزارب نہیں کر سکتی، چوس نہیں سکتی، استفادہ نہیں کر سکتی، لیکن اس کو اکٹھا کر لیتی ہے تاکہ دوسرے لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ اور کچھ زرخیز زمین ایسی ہوتی ہے جس پہ جب یہ علم کی بارش گرتی ہے تو وہ خود بھی زرخیز ہوتی ہے اور اس کے سبزے سے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ پھر خوبصورت بھی لگتے ہیں۔ خواتین صاحب، جب سوال اٹھاتے ہیں احد کا، واحد کا اور ولایت کا، ہم یہ سوال کرنا بھول جاتے ہیں کہ اگر کسی خدا کے ولی نے اس بات کا جواب مجھے دے ہی دیا تو کیا میں وہ زمین ہوں جو اس بارش کو اپنے اندر زم کر لوں؟ اس لیے اگر تاریخ دیکھیے نا، اور تاریخ کے بھی کئی حصے ہوتے ہیں، ایک تاریخ تو وہ ہے جو کہ ہم اور آپ اس دنیا میں پڑھتے ہیں، ایک تاریخ وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، حضرت آدم نے جب لرزش کی تو گھبرائے پھر رہے تھے کہ اب میں کیا کروں گا، تو کہتے ہیں حضرت آدم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے آسمانوں پہ لکھا دکھایا ایک لفظ، میں نے وہ لفظ پڑھا اور پھر اس لفظ کو پڑھ کے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یقیناً یہ کوئی ایسی ہستی ہوگی جس کو اللہ چاہتا ہے کہ میں اس